ویلکم بیک ناظرین ہم اکثر جرائم کی دنیا سے ہونے والے جو واقعات ہیں وہ اپنے اس پروگرام کراچی ٹوڈے میں سیگمنٹ کا حصہ بناتے ہیں. انتہائی دلخراش اور انتہائی پرتشدد دو الگ واقعات ہوئے جس کے اندر نہ صرف تشدد زدہ لاشیں ملی تھیں بلکہ پورے ہی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ کاٹ کر پھینک دیے تھے, گلا کٹی لاشیں تھی. دو الگ واقعات, ایک قائد آباد اور ایک میمن کوٹ کی حدود میں ہوئے تھے. پر ماہری تفتیش کے جو ماہر پولیس افسران ہیں انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بنیادوں پر کام کیا اور دونوں واقعات میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ان سے پہلے تفصیلات جانیں گے. سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اپڈیٹس تھیں جو ناظرین ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ کس طرح کی چیزیں ملی تھیں, لاشیں ملی تھیں اور اس کے بعد تفتیش میں کس طرح پتہ چلا کہ اس کے پیچھے یہ ملزمان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می. بیسیکلی ڈسٹرکٹ ملیر میں 2 جولائی 2024 کو دو مختلف تھانہ جات کی حدود میں جس میں قائد آباد پولیس اسٹیشن ہے اس میں ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی جس کی نہ تو لینس سے نہ ہی ہیڈ بھی کٹا ہوا تھا, صرف ایک دھڑ تھا. اور اس کے علاوہ اسی طرح پولیس اسٹیشن میمن روڈ کی حدود میں بھی ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی, اس کا سر کٹا ہوا تھا. تو دونوں ان آئیڈینٹیفائڈ باڈی تھی اور ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ سب سے پہلے ان باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کے ملزمان کو, ان کی قاتلوں کو اریسٹ کیا جائے. تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے ود ان 24 آورز دونوں کیسز کے جو ڈیڈ باڈیز کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور ملزمان کو بھی اریسٹ کیا. جو قائد آباد کی حدود میں جو کیس ہوا تھا اس میں ہم نے جب اپنا ریکارڈ چیک کیا کہ کون سی ایسی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں جس میں ہمیں گمشدہ لوگوں کے حوالے سے کوئی انفارمیشن مل سکے, تو اس کو جب ہم نے اسکروٹنائز کیا تو ہمیں ایک انفارمیشن ملی اور اس کی جب ہم نے فیملی سے خاص کر کے اس کی وائف سے جب ہم نے وہ دھڑ دکھایا تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد ہم نے مزید جانکاری کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ 2 میاں بیوی جس میں ناشا نامی خاتون اور ان کے ہسبینڈ محمد سید, انہوں نے اس کو اپنے گھر بلا کر ظفر صاحب یہ کون سے کیس, یہ قائد آباد والی کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں عمران قتل ہوا ہے؟ جی جو قائد آباد میں ہوا ہے جی. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو میاں بیوی تھے ناشا اور اس کے محمد اس کے ہسبینڈ عرفان, انہوں نے گھر بلا کر اس کو ٹریپ کر کے اس کو گلا دبا کر اس کو پہلے تو اس کو مارا, قتل کیا, پھر اس کے بعد اس کی باڈی کے 7 حصے کیے, اس کے لمبس کو الگ کیا, اس کے ہیڈ کو الگ کیا. وجہ یہ تھی کہ اس جو متوفی تھا وہ اس کی وائف کو ناشا کو بلیک میل کر رہا تھا اور الحمدللہ ہم نے ان کو اریسٹ بھی کر لیا. جو آلہ قتل تھا اس کو بھی ہم نے ریکور کیا اور بعد میں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے. اسی طرح ہی میمن روڈ کی حدود میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی 2-3 دوست آپس میں ہی ایک شادی پر کا بہانہ بنا کر ایک دوست کو لے گئے اور وہاں پہ جا کر اس کی گردن کاٹ دی اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کی دونوں دوستوں کی جو الگ الگ لگیتے تھی ان کو بلیک میل کر رہا تھا یہ متوفی جس کا نام محمد عرفان تھا. اور اس طرح سے ہم نے ان کو بھی اریسٹ کیا اور ان سے بھی آلہ قتل ریکور کر لیا اور الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ڈسٹرکٹ پولیس کی انویسٹیگیشن آپریشنز کی ٹیم کی کہ دونوں کیسز میں باڈیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا اور قاتلوں کو بھی اریسٹ کیا. ظفر صاحب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی شدت, اتنی بھیانک طریقے سے لاشوں کو کاٹ دینا, مارنا, تشدد کرنا, وہ کون سی مینٹل اپروچ ہوگی کہ اس سطح پر جایا جاتا ہے؟ ہم تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ تو ایک ہارریبل چیز ہے. قتل کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کے بعد اتنا پرتشدد اس چیز کو کرنا اور اتنی ظالمانہ انداز میں, تو ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی ہے ملزمان کا؟ جی بالکل, یہ بڑا انفارچونیٹ اور بڑا اندوناک واقعہ ہے جس میں نارملی ایک شدت پائی جا رہی ہے. مینٹلی اسٹیبل نارمل انسان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا ڈیفینیٹلی, لیکن کیونکہ اس میں عزت کا اور غیرت کا عنصر شامل تھا اس وجہ سے دشمنی سے بڑھ کے ایک جو انتقام کا بدلہ تھا وہ بھی شامل تھا. اس وجہ سے یہ اس حد تک گئے ہیں جس میں باڈی کو بھی نقصان پہنچایا ہے, ڈیڈ باڈی کو بھی نقصان پہنچایا ہے جو ریلیجیسلی بھی اور لیگلی بھی ادروائز ایتھیکلی بھی انہیومین ہے. اور ان دونوں کا کوئی دونوں کیسز میں ملزمان کا کوئی بھی سابقہ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے.
اچھا ظفر صاحب، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی جائیں گے کہ اس سطح پر چیزیں چلی جاتی ہیں، لوگ قانون کا دروازہ نہیں جاتے اور رخ نہیں کرتے، یقینی طور پہ بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس طرح کے واقعات کو روک سکیں، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ایک انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے، اس شدت پہ اب صورتحال بعد میں بہت کچھ نکلتی ہے، مگر اتنی ہاربل چیز کو اگر روکا جائے، یہ جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اس کے اوپر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو بھی کسی بھی کیس میں کسی بھی سچویشن میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اس کیس میں اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شامل کیا جاتا، ان کو انفارم کیا جاتا کہ اس طرح سے کوئی شخص ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، تو اس سے بہتر قانون کے مطابق اس سے بہتر حل نکالا جا سکتا تھا۔ جو انہوں نے قانون کو خود ہاتھ میں لیا ہے، اس میں انہوں نے 2 فیملیز کو بالکل تباہ و برباد کر دیے، تو میرے خیال میں اگر خود قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو نقصان ہوگا۔ آپ ہمارے پاس آئیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس آئیں، اس کا بہتر لیگلی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ ہی رہیے گا ٹیلی فون لائن پہ سر، میں کیونکہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے ناظرین سننے والوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حد تک ابھی ہمیں بھی نہیں پتا، بہت سارے کیسز اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں، بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے، کئی خواتین وکٹم بن رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں منظر پہ نہیں آ پاتی، بہت ساری چیزیں جب آتی ہیں تو بعد میں اس کے پیچھے کہ ہولناک چیزیں سامنے آتی ہیں، اور نتائج کبھی کبھار اس طرح بھی نکل آتے ہیں کہ معاملہ اس سطح تک چلا جاتا ہے۔ ظفر صاحب، ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، آپ کی ٹیم نے اس کے اوپر کام کیا، قابل ستائش ہے۔ تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب مزید ان کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا فیملی صلح کر لیتی ہیں؟ ماضی کے تجربات آپ کے کیا بتاتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کے اندر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اور تفتیش کا تھوڑا طریقہ کار ہم جاننا چاہیں گے تاکہ ناظرین تک بھی رہنمائی جو ہے وہ جا سکے۔ جی بالکل، اس طرح کے کیسز میں جو میرے مشاہدے میں آیا ہے، فیملی بہت کم ہوتی ہے جو صلح کرتی ہے، اور مرڈر کے کیس میں اور اس طرح کے ہولناک مرڈر کے کیس میں ہماری جو انویسٹیگیشن کی ٹیمز ہوتی ہیں اس کو نارمل سے زیادہ اس میں کریزی کرتی ہیں، اور اس میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بہترین قسم کی کیس فائل تیار کریں تاکہ پروزیکیوشن کو اور پولیس کو ان کیسز کے ملزمان کو سزا دلوانے میں کامیابی ہو۔ اور ماضی میں بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں پولیس نے ملزمان کو اس طرح کے کیسز میں سزا دلوائی ہے، اور اس میں کیونکہ میں پرسنلی سپروائز کرتا ہوں اس کیس کو، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ تمام شواہد اکٹھے کریں تاکہ ملزمان کو بچنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہ ملے۔ اچھا ظفر صاحب، معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایف آئی اے کے ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس بھی کیسز ظاہر ہوتے ہیں، بالخصوص سائبر کرائم کے حوالے سے بہت سارا مطلب اے آئی کی بنیاد پر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس بھی یقینی طور پہ بہت ساری ایسی شکایتیں آتی ہوں گی، پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ رجوع کرتے ہیں کہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے، بہت ساری ایسی تصاویر کسی کے ساتھ جوڑ کر اس کو وائرل کر دینا، بعد میں اس طرح کی چیزیں، تو عوامی سطح پر کس طرح کا شعور ہمیں رکھنا پڑے گا؟ بینگ اے پولیس آفیسر آپ کیا کہیں گے؟ بہت ساری چیزوں کے اندر بہت ہی ساری چیزیں ایسی نہیں نکلتی، میں بہت احتیاط سے لفظوں کا چناؤ کر کے اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہوں کہ معاملہ کچھ ہوتا ہے، جاتا کچھ ہے، اور وہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ عوام کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ چیز اس حد تک نہ جائے؟ اس سے پہلے کن کن قوانین کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں؟ قانون ان کو کہاں کا تحفظ دیتا ہے؟ بہت ساری بچیاں بہت ساری جگہوں پہ شکار دکھائی دیتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے پاکستان میں سائبر لاز بنے ہوئے ہیں، اور ایف آئی اے کی سائبر ونگ بھی ہے جو اس طرح کے کرائم کو، یا اس طرح کی جو سائبر کرائم ہو رہا ہوتا ہے یا بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس کو ڈیفینس کے لیے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو وہی ریمیڈی ہے اور وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اب قانون کو ہاتھ میں لینا تو کوئی حل نہیں ہے۔ حل نہیں ہے۔ اب سر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے غیرت کے نام پر جو قتل ہیں، بہت سارے معاملات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں، اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں، تو ایک بہت ہی غلط میسج بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اب جو یہ معاملہ ہے پرٹیکولرلی اس معاملے کو، اس سے جو ایک خوف کی فضا قائم ہوتی ہے، کیونکہ بوری بند لاشیں نکلنا بہت ساری چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے یقینی طور پہ، تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر جائیں گے کہ اس کی جو پتہ کیسے چلا کہ یہ ہی ملزمان ہیں یا میاں بیوی ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اندر سے ہم چاہیں گے آپ ڈیٹیل تھوڑا شیئر کریں، کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب یہاں سے یہ چیز پتہ چلی ہے۔
جی بالکل، جب جو متوفی ہے انہوں نے جب جانے سے پہلے ان میاں بیوی کے گھر جانے سے پہلے اپنے کسی ساتھی کو انفارم کیا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، تو وہ ایک لنک تھا جہاں سے ہم نے لیڈ ملی اور اس کے بعد ہم نے اس کو ورک آؤٹ کیا کیس کو۔ اوکے، بہت شکریہ ظفر صاحب تفصیلات اور اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ صورتحال جو ہے وہ نکلی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایشوز کے اوپر بات کر سکے۔ یہ نتائج نکلتے ہیں جب اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ ہم بار بار اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے درخواست کرتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کوشش کریں کچھ بھی کر کے قانون کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں، عدالتیں موجود ہیں۔ اب صرف یہ جو فیملی ہے جو اس قتل میں ملوث ہے وہ بھی سفر ہوگی بری طرح، یقینی طور پہ وہ بھی کہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ جو قتل ہے اس کے اوپر 2 زندگیاں جا چکی ہیں، پھر ان کے ساتھ پورے خاندان کے لوگ جڑے ہوتے ہیں، ایک پورا کا پورا سلسلہ ہے۔ چھوٹی سی چیز بلیک میلنگ، کسی کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو کوئی اور معاملہ ہے۔ بہت سارے عوامل جو ہیں جو اگر پہلے طریقے سے دیکھ لی جائیں تو قابو میں آ سکتے ہیں، اور بہت سارے عوامل جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں، خدا کے لیے کوشش کریں کہ رک جائیں، کیونکہ انتہا پہ جب چیز پہنچتی ہے تو بہت سارا نقصان جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات جو سنا ہے جس نے دیکھا ہے تو وہ یقینی طور پہ ہل کر رہ گیا ہے کہ اتنی بری طرح جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اتنی شدت، اتنی جذبات میں ناظرین دیکھی گئی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اہم ایشوز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں سیگمنٹ کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے پاس تمام معلومات اور شہر میں ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ پہنچ سکیں، اور یہی کوشش ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے تمام جو فیڈ بیک ہے اس پر سے آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے پروگرام کراچی ٹوڈے کے پیجز بھی اور تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، اس پر آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔